السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ پچھلے ہم مجالس سے علم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے پاس علم کی کیا اہمیت ہے اور علم سے ہم کو کیا حاصل ہوتا، اور علم حاصل نہیں کرے تو ہمارے لیے کیا نقصان ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم اگر یہ دیکھیں، ہم دنیا میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ علم کیا ہے۔ علم کے معنی جانتا پن۔ کسی بھی چیز کو جب ہم جانتے ہیں اس کو علم بولتے ہیں، اور جو چیز ہم کو، جس کا علم ہم کو ہے، وہ ہمارا معلوم کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں معلوم بولتے ہیں۔ تو ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اور ہمارا جو مرتبہ ہے، ہماری پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا کرا۔ ہمارا مقام اشرف المخلوقات ہے۔ ہم جو مقام ہے ہمارا اشرف المخلوقات، وہ ہم مخلوق میں سب سے اشرف، مخلوق میں سب سے عزت والے کیوں بنے؟ کیا چیز ہم کو جو ہے سو یہ شرف بخشی کہ ہم مخلوق میں اشرف ہو گئے؟ اجزا ہزار ان گنت مخلوق ہے دنیا میں، کائنات میں ان گنت مخلوق ہے۔ اگر ہم زمین دیکھیں، زمین کو کھودے اس میں کیچوا نکلتا، تھوڑا اور کھودے تو پھر کچھ تو بھی کیڑا نکلتا، اس میں سے سانپ نکلتا، بچھو نکلتا، زمین کے اندر ہی اجزا ہزار قسم کے جیسے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہم کئی ایسے کیڑے ہیں تو جس کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر ہم سمندر میں جیسے جا کے دیکھیں، اجزا ہزار قسم کے جانور ہیں، مچھلی کے کئی قسم کے مچھلیاں ہیں۔ پھر اس میں جو ہے مگرمچھ ہے، کئی قسم کے ہیں، جھینگے ہیں، پرانس، نئے کئی برل اجزا ہزار قسم کے جو ہے مخلوق ہے۔ سمندر میں، زمین میں، آسمان میں، پلانٹ بولتے ہیں اس کتنے قسم کے، سورج ہے، چاند ہے، عطارد ہے، نہیں ہے، زمین، کئی قسم کی مخلوق ہے۔ پھر فرشتے، پھر جنات، یہ تمام مخلوقات کے بعد، سب ہونے کے بعد سب سے آخری تخلیق اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان کی ہے۔ انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کو پیدا نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرا، بلکہ انسان کے ذریعے سے مخلوق کو پیدا کرا۔ اب جیسا گاڑی ہے، بائک، کون بنایا؟ انسان بنایا، اللہ تعالیٰ تو نہیں بنایا۔ جیسا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند، سورج، پورے مخلوق کو پیدا کرا، سب سے آخری میں انسان کو پیدا کرا۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے مخلوق کو پیدا نہیں کرا۔ یہ جو مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے،
گاڑی، ہوائی جہاز، کار، ٹرین، بس، یہ بھی مخلوق ہے، مگر اس کو مخلوق در مخلوق بولتے. کون پیدا کرے اس کو؟ انسان پیدا کرا. یہ فون کو کون پیدا کرے؟ فون بھی مخلوق ہے، انسان ہی پیدا کرا نا. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے ہاتھ سے جو آخری تخلیق کرا وہ انسان، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات وہ مقام پہ پہنچا، وہ چیز ہمارے کو نہیں معلوم، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے محبوب وہ وقت یاد کریے جب میں نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہوں. خلیفہ کس کو بولتے ہیں ہم کو یہ بھی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ تو بول دیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. خلیفہ کس کو بولتے؟ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ کے خلیفہ بننا، ہم کام تو پورا خلافت کا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بولا خلیفہ بول کے کام برابر کر رہے ہیں، مگر ہم اپنا مقام کھو کے کر رہے ہیں. خلیفہ کون ہوتا؟ عین ہوتا. جس کے بھی خلیفہ ہے اس کے عین ہونا، جیسا انہیں ہے ویسا خلیفہ رہنا. اب دیکھو انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرا، سورج بنایا، چاند بنایا. انسان بھی پیدا کر رہا چیزوں نہیں پیدا کرا. ہوائی جہاز نہیں بنایا، گاڑی نہیں بنایا، کار نہیں بنایا، موٹر سائیکل نہیں بنایا، سیل فون نہیں بنایا، پین نہیں بنایا، یہ مائک نہیں بنایا. کون بنائے؟ یہ گھڑی کون بنائے؟ یہ ٹیبل کون بنائے؟ اللہ بھی خالق، انسان بھی خالق. عین ہوا نہیں مخلوق اللہ کے خلیفہ بولے تو عین ہونا، جس کے خلیفہ ہے اس کے عین ہونا. ارے پھر کئی کو بولے انسان کو دیکھ کے، انسان کو جیسو اللہ تعالیٰ کئی کو دکھتا پھر. پر تو رب کے ویسا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی جیسے پرورش کر رہا. ہم اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر رہے، عین ہے نہیں ہے، کام کر رہے مگر جان کے نہیں کر رہے، بغیر جانے کے کام کر رہے. اگر جان کے کرے تو وہ مقام حاصل کر سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیا. اور وہ مقام ہم چھوڑ دیے، کئی کو علم حاصل نہیں کرے. ہم لا علم رہ گئے، ہم دنیا میں لگ گئے. ہم کیا سمجھے؟ پیسے کمانا، بچے پیدا کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو بڑے کرنا، ان کی شادیاں کرنا، ان کے گھر بار لگا دینا. اس کے بعد پھر اللہ اللہ تسبیح لے کے اللہ 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 کر لیتے ہوئے چلے جانا. کامیاب ہے سمجھ رہے، ناکام ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سے بھیجا، ہمارے کو پیدا ہی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ خلیفہ بنایا. تو خلافت کا کام کرنا، پورا اللہ عین دکھنا. سرکار کیا فرمائے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پہ پیدا کرا. دیکھو ہم اللہ کی فطرت پہ ہے نہیں، ہم اللہ کی فطرت پہ ہے مگر ہم سمجھ رہے نہیں، ہم جان رہے نہیں، ہم دیکھ رہے نہیں کہ ہم اللہ کی فطرت پہ ہے. غور و فکر نہیں کر رہے، ہم تدبر نہیں کر رہے، سوچ رہے نہیں کیا ہے اللہ کی فطرت کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ کنت کنزا مخفیا فحببت الیہ ان اعرف نفسہ فخلقنا الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اور دیکھو ہم اللہ کی فطرت پہ ہے نہیں ہے. ہم کو کسی اور سے محبت ہو نہ ہو، اپنے آپ سے محبت رہتی. جب ہم آئینے کے سامنے ٹھہرتے، کتنی دیر ٹھہرتے؟ بال ایسا جماتے، پھر بال ادھر سے جماتے. ارے اچھا نہیں دکھ رہا ہوں، شاید ایسا جمائیں گے،
ارے ایسا جمیں گے. ٹوپی پہنے, ٹوپی کی جیسے کیسی دکھ رہی ٹوپی, اچھی نہیں دکھ رہی, دوسری ٹوپی پہن کے دیکھتے, کتنی دیر ٹھہرتے رہیں گے سامنے, ٹھہرتے, محبت ہے بول کے ٹھہرتے نا, اپنے آپ سے محبت ہے بول کے تو ٹھہرتے ہیں کے سامنے, نہیں تو یہ شروع ہو جاتی. پھر دوسری فطرت کیا ہے اللہ کی, پہچاننا. ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہچانا جائے. میرے کو لوگ پہچاننا, میرے کو 4 لوگ پہچاننا, 4 لوگ میرے کو پہچاننا, 4 لوگ میرے کو پہچاننا. ہے نہیں ہے, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دینا, میں نہیں بولتا. ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جانے, پہچانے اور اس کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ بھی یہی بول رہا. خالی پہچاننا بھی نہیں ہے, پھر تعریف بھی کرنا. تعریف کرنا کیسا تعریف کرنا, انہوں ایسے ہے, انہوں ایسے ہے, انہوں ایسے, انہوں یہ کام کرتے, انہوں ایسا کرتے, انہوں ایسا کرتے, انہوں بہترین بیان کرتے, انہوں بہترین قرات پڑھتے, انہوں بہترین وہ کرتے, انہوں بہترین میکینک ہے, انہوں بہترین یہ ہے, انہوں بہترین یہ ہے. تو خوش ہوتے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بھی وہی بول رہا, میری تعریف کرو. کب؟ میرے کو پہچان کے میری تعریف کرو. پہچاننے کے لیے کیا ہونا, علم ہونا. اور علم کی ہمارے پاس اہمیت ہی, علم کی تو آپ ویسے پشت ڈال کے چھوڑ دیے, علم کی ہمارے پاس کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. اور اللہ کے پاس عبادت کی اہمیت نہیں ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, میں بولا تو پکڑ لو میرے, میں بول رہا ہوں تو پکڑ لو. اللہ کے پاس عبادت کی اہمیت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ بولا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتے کیا بولے, نحن نسبحک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا بولے فرشتے, تو کیوں بنا رہا اس کو, انسان کو, زمین پہ ناحق قتل کرے گا, فتنہ فساد پھیلائے گا, ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک نقدس لک, تیری بزرگی بیان کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. اپنی عبادت پیش کرے. اللہ سبحان اللہ, ہم تیری سبوح قدوس, سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, تیری بڑائی بزرگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. خاموش بیٹھو, میرے کو معلوم ہے, تمہارے کو نہیں معلوم. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, روح پھونکا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے, آگے فرما رہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اس کے بعد ملائکہ کو پوچھے, جو بولے نا سبوح قدوس, ہم جیسے کہیں کو بنا رہے ہیں, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہیں کو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم کر رہے ہیں نا تیری بڑائی بزرگی سب کر رہے ہیں نا, پھر تو کہیں کو بنا رہا, ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نا. اور فرشتے تو کیسے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پہلے آسمان پہ جب دیکھے تو فرشتے سب بندے ہوئے کھڑے ہوئے, ہاتھ بندے ہوئے, سبوح قدوس میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے لگے ہوئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پلٹ کے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جیسے سبوح قدوس میں لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی جبرائیل یہ کیا ہے, کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتے ہیں جب سے پیدا کیے گئے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے. صرف آپ کو سلام کرنے کے واسطے رکے گا, آپ کو سلام کرے پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں لگے. کب تک کریں گے؟ قیامت تک کرنے والے. جب سے پیدا ہوئے انہوں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا.
اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت کیا ہے، ہمارے پاس ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں وہ دیکھنا. اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرمایا، ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تم بولو، نام بولو، میں ان کے نام بولو. یہ زمین پہ کون سی مخلوق ہے، آسمان میں کون سی مخلوق ہے، پھر میری تعریف کرو. بولو اگر تم سچے ہو. تم بول رہے تھے نا آدم کو کہیں بنایا، اب میں پوچھ رہا ہوں تمہارے کو، بولو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جتنا علم تو ہمارے کو دیا اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو بڑا حکمت والا ہے، تو حکیم ہے. تو یہ جو اب فرشتے اس کا جیسا اللہ تعالیٰ کیا بولے، قال یا آدم انبئهم، اے آدم تم ان کو جیسے اپنے نام سنو. فلما انبئهم، آدم علیہ السلام پورے اسما سنا دی. اللہ تعالیٰ پھر کیا، میں بولا نہیں تھا تمہارے کو، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، تم جو کرتے ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا، چلو سجدہ کرو آدم کو. تمام ملائکہ سجدہ کر دی. تو یہ سب ملائکہ، مسجود ملائکہ کب ہوئے آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ، یعنی ملائکہ سجدہ کب کرے آدم علیہ السلام کو؟ جب آپ اپنا علم بتائیں. آدم علیہ السلام الحمدللہ نہیں بولے، سبحان اللہ نہیں بولے، اللہ اکبر نہیں بولے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھے، نہ ایک دن کا روزہ رہے، نہ زکوٰۃ دیے، نہ حج کرے، کچھ بھی نہیں کرے. پھر مسجد ملائکہ کے مقام پہ آ گئے. فرشتے پیدا ہوئے جب سے سبحان قدوس، اللہ تو بڑا ہے، تو پاک ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو پاک ہے، تمام تعریف تیرے لیے، تیری بزرگی ہے، تو ہی ہے سب کچھ، اللہ اکبر. فرشتے تو اس میں لگے ہوئے ہیں. پھر فرشتوں کی سبحان قدوس آدم علیہ السلام کے علم پہ علم غالب آ گیا. یعنی سبحان قدوس سے مراد فرشتوں کی عبادت، فرشتوں کی عبادت، آدم علیہ السلام کا علم غالب آ گیا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ارشاد فرمایا، 1000 عابد سے بہتر ایک عالم ہے. 1000 جنے عبادت کر رہے مگر ان میں بہتر وہ ہے جو عالم ہے. عالم بولے تو کون سا عالم، یہ عالم نہیں، یہ تو آج 300-400 سال پرانے عالم ہیں. اب عالم آپ جو اب بن رہے جامع نظامیہ 150 سال پرانا ہے، اگر تھوڑا بھی زیادہ کرتے 200 400 500 سال. سرکار تو 1400 سال پہلے بولے عالم بول کے. کس کو عالم، کون سے عالم کو بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تو یہ مدرسے نہیں تھے نا، جامع نظامیہ تھا، جب جامع ازہر تھا مصر کا، یا پھر جیسے یہ دیوبند کا جیسے مدرسہ تھا، یا اتر پردیش میں کیا ہے وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مدرسہ تھا، یا پھر آج مشہور منہاج القرآن وہ مدرسہ تھا، نہیں تھا. پھر سرکار کون سے عالم کو جیسے بولے بہتر ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں عام مسلمانوں کو، سرکار بولے عابد پہ عالم کی جیسے افضلیت ہے، افضل عالم ہے، عالم کو جیسے ہم ایسا کرنا، عالم کو جیسے ویسا یہ کام کرنا، عالم کو وہ کرو، عالم کی اہمیت ہے. ہاں سرکار بولتی ہے حدیث میں عالم بہتر ہے، افضل ہے، اس کا مقام افضل ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے. کون سا عالم، وہ نہیں بولتے. جو دین کا علم رکھتا
جو علم آدم علیہ السلام کا تھا وہ علم رکھنے والا بہتر ہے عابد سے. عابد سے بہتر کون ہے؟ جو آدم علیہ السلام کا علم حاصل کرے. آدم علیہ السلام جو علم، آدم علیہ السلام ایک بھی سجدہ نہیں کرے، روح پھونکتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دے دی اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی علم تھا علم بتائے. یہ اللہ یہ ہے، مخلوق ہی ہے. جیسا ہی دیکھیے کیا ہم فرشتے سجدے میں ڈالیں، ہم مخلوق کو اللہ کو ملا دیں. ہم اللہ کو مخلوق کو الگ کرنا ہے، مخلوق کو اللہ کو ملا دیں. ہم کیا بولے بغیر مخلوق کے تو کام ہوتے نہیں. اللہ جیسے صرف عبادت کے لیے ہے، بولے اللہ کے کیسے ہے؟ عبادت کے لیے ہے. بولے اللہ تعالیٰ بولا میرے کو تمہاری عبادت کی حاجت ہی نہیں ہے. اگر تمہیں کو عبادت کیسے پیدا کرنے کا رہتا تو میرے پاس تو فرشتے ہیں، نہ ان کو شہر ہے، نہ ان کو شہوت ہے، نہ ان کو شر ہے، نہ ان کو بیوی، نہ بچے، نہ پیسہ، کچھ نہیں. کیا نہیں حکم ٹر حقہ بھر. اللہ نے بول دی سبون قدوس میں لگے ہوئے رہو، سبون قدوس میں لگے ہوئے رہتے. نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو پیاس لگتی، نہ ان کو اجابت آتی، نہ ان کو یورین آتا، نہ ان کو جیسے کچھ شہوت ہے، نہ ان کو کچھ شر ہے، کسی کو کچھ تکلیف دے کے جیسے ان کو اچھا دکھ رہا. کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے فرشتے. انسان دیکھو ان کو تکلیف، ان کو تکلیف، ان کو ستائے، ان کو ستائے. کئی کو کرے ارے مزہ آتا، اچھا ہے، کیا معلوم شر. ان لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارا مقام و مرتبہ بڑھایا، ہم وہ چھوڑ دیے. ہم آج کئی کو علم حاصل نہیں کر رہے، علم کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. ہم علم حاصل کرنے سے ہم کس مقام تک ہم جا سکتے. خالی علم حاصل کرنے کا نہیں ہے، وہ علم حاصل کر کے اس پہ ٹکنا، وہ علم اپنے پاس رکھنا. ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دے رہے ہیں نہیں. جو علم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول جو بتائے علم، وہ علم لینا، اس پہ عمل شروع کرنا تو کامیاب ہے. نہیں تو ناکام. ہم علم حاصل کریں، ہم عالم ہیں، ہمارے پاس علم دین ہے، ہم ایسے نہیں. جو مقصد کیا سے اللہ تعالیٰ علم دیا ہے وہ مقصد کو پورا کرنا. کیا ہے مقصد؟ اللہ کو پہچاننا، پھر اس کی تعریف کرنا. خالی پہچاننا بھی نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو خالی پہچاننا بھی نہیں ہے، اللہ کی تعریف بھی کرنا ہے. ہم نماز میں ٹھہرتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کے ہاتھ بنے، ثنا پڑھے. اس کا پہلا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی. تعریف کس کی ہوتی، کب ہوتی، کس طرح سے ہوتی، معلوم ہی نہیں. معلوم. تعریف ذات کی نہیں ہوتی، تعریف ذات کی نہیں ہوتی. تعریف ذات کے اندر جو کمال ہے اس کی ہوتی. ذات کی تعریف ہوتی ہی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں ذات کی تعریف. ایک کارپینٹر ہے تو کارپینٹر کی تعریف کب ہوتی؟ جب انہیں کرسی بنایا بہترین ڈیزائن کی، یا پھر ٹیبل بنایا بہترین انداز میں. انہیں جب اپنا فن بتاتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی. جب تک انہیں فن نہیں بتایا تعریف نہیں ہوتی اس کی کہ کارپینٹر ہے کہتے ہیں، بہت بہترین کارپینٹر ہے.
میکینک ہے کہتے تعریف نہیں کرتے. جب میکینک کا فن دیکھتے اس کے بعد جو ہے سو تعریف کرتے. ہم نماز میں جا کے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے عالمین کا. کیا تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے. رب کی تعریف کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. کیا تعریف کریں؟ رب ہے. کیا رب ہے؟ دیکھیں ربوبیت، بغیر ربوبیت دیکھے کہ اللہ کی تعریف کریں. کیسا قبول کرے تھا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ کی ربوبیت کو جاننا وہی علم ہے. اللہ کی ربوبیت کب علم حاصل کرے تو اللہ کی ربوبیت کو جان سکتے، جب تعریف کر سکتے. بے شک مولا تو ہی تعریف، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. کہیں کو تو رب ہے عالمین کا. میرا تو ہے عالمین کا رب. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے تو جیسے یہ بول سکتے تھے الحمدللہ رب انا میرا رب، اور اللہ تعالیٰ عالمین کا رب بولنے لگایا. وہ بھی نہیں، اور کئی کو بولنے لگا. پھر عالمین ہمارا کو کیسا پال رہا سو نہیں دیکھ رہے، عالمین کو پال رہا سو دیکھ رہے ہیں. تو تیرے کو کیسا پالا میں؟ اس وجہ سے میں جانتے ہی پہلے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہاں پہ عالمین کا رب کی تعریف کرنا ہے، وہاں جا کے اپنے رب کا جیسا جواب دینا. اپنے رب کو جب پہچانیں گے تو عالمین کے رب کو پہچان سکتے. اپنے رب کو نہیں پہچانے تو عالمین کے رب کو کہاں سے پہچانتے؟ تو اپنے رب کو پہچاننا، وہ پہچاننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اور علم کی اتنی اہمیت ہے، ہم آج علم کو چھوڑ دی. ہمارے پاس علم کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں. ہم زندگی ایسی، ہم کیا ہے، شیطان کیا کرا، دنیا میں ہم کو ایسا لگایا. اور اس سے پہلے بھی بات آئی کہ پہلے جو علم تھا، دنیا کا علم، شے کا علم اور اللہ کا علم، علم دین، دونوں بھی ایک ہی جگہ سے حاصل ہوتا تھا. ایک ہی جگہ، ایک ہی مدرسے سے. وہاں پر دین کا بھی علم ملتا تھا، اللہ کا بھی پتہ چلتا تھا، اللہ کے رسول کا بھی پتہ چلتا تھا، اور دنیا کا بھی پتہ چلتا تھا. شیطان کیا کرا، ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا علم کو تقسیم کر دیا. دنیا کا علم الگ کر دیا، دین کا علم الگ کر دیا. لوگ کیا کریں، دنیا کے علم کی طرف جب بڑھے تو دیکھیں اس میں پیسہ، دنیا آ رہی، پیسہ آ رہا، دولت آ رہی، شہرت، عزت، نام جو ہماری فطرت میں ہے، اس طرف بھاگنا شروع کر. یہ علم کو چھوڑنا شروع کر. آج مسلمان پریشان ہے، معلوم ہی نہیں کیسا کریں گے. تو یہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرے تو کامیابی. علم حاصل نہیں کرے تو خبر میں جانے کے بعد نہ ماں دینو کا بول سکتے کا جواب دے سکتے، نہ من ربو کا جواب دے سکتے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے سکتے. جب سرکار کو جانیں گے پہچانیں گے تو سرکار کو سوال کا جواب دیں گے. رب کو جانیں گے پہچانیں گے تو رب کا جواب دیں گے. دین کو جانیں گے پہچانیں گے تو دین کا جواب دیں گے. سرکار کو پہچانیں گے تو سرکار کا جواب دیں گے. تو یہ جو علم ہے، اس میں اللہ کا بھی علم ہے، علم دین میں اللہ کا بھی علم ہے، اللہ کے رسول کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، شیطان کا بھی علم ہے،
خود کا بھی علم ہے کہ ہم کیا ہے، ہم کیا ہے، اللہ کیا ہے، ہم کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، ہم کیا ہے، شیطان کیا ہے، ہم کیا ہے، فرشتے کیا ہے. وہ علم حاصل کرے تو ہمارے کو ہمارا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے. ہم اشرف المخلوقات کے مقام پہ آنا کب آ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لو، علم حاصل کرنے سے ہے تیار تو بولو، علم حاصل نہیں کرے نہیں ہوتا. اور یہ علم ایسا ہے کہ اگر آپ لینا شروع کریں ناغے نہیں ہونا اس میں. یہ علم میں بیچ میں کٹنگ نہیں ہونا، کٹنگ ہو گئی گیا. جو علم دین کا جو علم ہے، دین کے علم میں کٹنگ نہیں ہونا، کٹنگ ہو گئی تو یہ جو بیچ کا جو علم چلے جاتا، آگے اور پیچھے کا علم پریشان کر دیتا. یہ ہے وہ ہے، وہ ہے یہ ہے، ایسا ہے ویسا. یہ جو بیچ کا علم جوڑ کے لے کے چلتے رہتا اس کو. پابندی سے آنا، پابندی سے آئے تو سمجھ نہیں آتا کہ دین کیا ہے. دین کو سمجھنا ہے، جاننا ہے تو پابندی ضروری ہے. بغیر پابندی کے جیسا چیز نہیں ملتی. انہیں کیا کرتا، جو بیچ کا علم جو چھٹے ہوئے وہاں پہ مارتا، اور شیطان انہیں بہت ہوشیار اور انہیں فرشتوں کو درس دیتا تھا، کہیں کا درس دیتا تھا، لا الہ الا اللہ بھی درس دیتا تھا. اس کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ میں کیا کیا ہے. انہیں لا الہ الا اللہ سے مارتا. ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے تو انہیں لا الہ الا اللہ سے مارتا، پھر اس کو کاٹنا، اس کا انکار کرنا شیطان کا، تو سیکھنا وہ بھی. ہم دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کے پاس فن کیا ہے؟ علم. تو ہم بھی علم حاصل کرنا. بھائی مثال سمجھنے کی اس میں ہم کشتی سیکھ رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہے، سامنے والے پہلوان کے بارے میں معلوم کرتے نہیں کرتے، اس کا طاقت پہلو کیا ہے، کمزور پہلو کیا ہے، اس کو کتنی کیسا مارے تو انہیں کتنی طاقت سے مارے تو گرتا، انہیں کتنی طاقت سے ہمارے کو مارتا تو ہم کیسا اس کی روکنا. دشمن کی پورے چیزیں معلوم کرتے. آج کل تو ٹیکنالوجی ہوگی، پہلے تو بھی نہیں تھی. آج کل تو بھی ٹیکنالوجی سے جیسے سو معلوم کر رہے کیسا کر رہا، کیا ہے کیا نہیں دشمن، وہ حساب سے تیاری کر رہے. تو ہمارا دشمن شیطان ہے اور انہیں قسم کھا کے آیا جنت میں جانے نہیں دیتا ہوں. تو دشمن کو معلوم کرنا نا اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے. اس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ کی ہتھیار ہے. اس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ کا ہتھیار ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں، ہلاک کرا چلے گا. تو ہمارے پاس بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلوار ہے نا. اس کے پاس محمد الرسول اللہ ہی نہیں ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ خالی لا الہ الا اللہ ہے. ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہے محمد الرسول اللہ ہی. ہمارے پاس یہ ہتھیار ہمارے معلوم ہی نہیں. اس کے پاس ہتھیار کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا ہتھیار ہے اس کے پاس. ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے پاس ایکسٹرا ہے. اب اس کو ہمارا حاصل کرنا، یہ ہتھیار حاصل کر کے اس کے لا الہ الا اللہ کو مارنا. اب نہ لا الہ الا اللہ حاصل کر رہے نہ محمد رسول اللہ حاصل کر رہے. کہاں سے لڑ سکتے اس سے؟ سیدھا جہنم میں لے جا کے ڈال.
تو یہ چیز حاصل کرنا انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آہستہ آہستہ علم دین کی طرف بڑھتے جائیں تو انشاءاللہ علم دین بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، علم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا وہ مقصد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں اور ہماری پوری توجہ کیا رہنا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف رہنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف اگر ہے، انہیں ہم کو کرنے نہیں دیتا، مگر ہم کیا کرنا، کوشش کرنا کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو اس طرف لے کے آئیں کہ اللہ میاں جو مقصد کے لیے تو پیدا کرا وہ مقصد کو حاصل کرنے میں آسانی عطا فرما۔ ہم دعا کرتے رہنا، جب بھی موقع ملا، جب بھی بات آتی پھر انہیں کیا کرتا، دوسری کون سے تو ایک بات ڈالتا۔ ہم یہ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ میاں مقصد میں جو مقصد کے لیے تو جو مقصد کے لیے پیدا کرا وہ مقصد میں حاصل کرنے میں آسانی عنایت فرما، کہ ہم دعا کریں گے بولے، انہیں پھر کچھ تو بھی ایک بات ڈالتا، پھر کچھ تو بھی ڈالتا، یہ دعا کرنے نہیں دیتا، کچھ تو بھی ڈالتے رہتا۔ ارے ان کو فون کرنے کا تھا، ارے انہوں صاحب آنے والے تھے، ارے یہاں جانے کا تھا، ارے یہ کرنے کا تھا، ارے چولہا بجھانے کا ہے، ارے وہ کرنے کا ہے، ارے گاڑی اسٹارٹ کرنا ہے، کچھ تو بھی ایک بات ڈالتے، تو وہ بات کو ہٹا کے پھر یہ دعا کرنا۔ ارے نہیں، پہلے دعا کرو تو اللہ، اگر اسی اسنا میں ہم اسی فکر میں اللہ سے دعا کر رہے اور علم دین حاصل کر رہے، اسی اسنا میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی بلا پرسش ہم جنت میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم کو یہ امید یہ ہے کہ جیسے ہم یہ بول سکتے کہ اللہ میں کوشش میں تھا، دعا بھی کر رہا تھا تیرے سے، تیری بارگاہ میں دعا بھی کر رہا تھا، ہاں میں کوشش کر رہا تھا، اگر میں مر گیا تو موت دینے والا ہے، کیونکہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ بولے گا بالکل، میں جو سنا موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہے، میں موت دے دیا۔ انہیں تو کوشش میں لگے ہوا تھا، جس مقصد کے لیے میں اس کو پیدا کرا، جس وجہ سے میں پیدا کرا وہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا، فراغ میں تھا، میرے سے دعا بھی کرتا تھا میری بارگاہ میں، اور علم دین حاصل بھی کر رہا تھا۔ اگر زندہ رہتا، حیات رہتی تو انہیں علم دین حاصل کر لیتا اور وہ مقصد کو پا لیتا جس مقصد کے لیے میں اس کو پیدا کرا، اس لیے اس کو بلا پرسش جنت میں ڈالا۔ ہم اس طرف رہنا، یہاں سے نکل گئے ختم، پھر اپنی دنیا میں لگے نہیں، دعا کرتے رہنا اللہ سے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ ہم اس کو مزید اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔